اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصرین ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید جاء الحق وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ناظرین، پروگرام 40 سفر عشق میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 11واں پروگرام ہے ہمارا، اور انشاءاللہ 40 تک اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج حسب سابق اس پروگرام میں آغا شیخ ہانی رضا صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ۔ آغا، آپ نے اس بحث میں 10 جو ہمارے ایپیسوڈ ہوئے اس میں جائزہ لیا انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا، حسن حضرت آدم کی خلقت سے آغاز کیا، حضرت نوح کا توسل، حضرت ابراہیم کا توسل، حضرت عیسیٰ کا توسل، حضرت موسیٰ، اور اسی طرح آج۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ قبل از کہ ہم نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی طرف جائیں، ہم ایک کلی جائزہ لیں ان انبیاء کی زندگی میں، اور وہ قرآن میں جو آیا ہے ان حق و باطل کے حوالے سے، کہ حق کس طرح غلبہ کرتا ہے اور باطل کس طرح سرکوب ہوتا ہے، اور حق کی پہچان کیا ہے، باطل کی پہچان کیا ہے، کہ ہم ان انبیاء کی زندگی سے اور ان کی جو زمانہ تھا اس سے تحلیل کس طرح کرتے ہیں اس کو، تاکہ ہم اس قاعدے کو منعکس کر کے 40 میں دیکھ سکیں کہ آج 40 واقعا میزان کی حیثیت کر رہا ہے، آیا فرقان کر رہا ہے 40، آیا 40 کے بعد ہمارے اندر یہ تشخیص پیدا ہو رہی ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہم خود کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس والے سے ذکر کریے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ہم ہمیشہ کی طرح اپنا سلام اور درود حضرت زینب اولیاء اور اسی طرح تمام انبیاء کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اور ان تمام ہستیوں سے کہ جن کے محضر میں ہم ان چند دنوں سے موجود ہیں، وہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس پروگرام میں وارد ہو سکیں، ہماری شفاعت کر سکیں روز قیامت انشاءاللہ۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ المیزان میں، تفسیر المیزان میں بیان فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام کے قصص کے اندر ایک اہم ترین موضوع حق اور باطل کا موضوع ہے۔ یعنی علامہ فرماتے کہ آپ دیکھیں 2200 آیات جو ایک سوم 1/3 آف دا ہولی قرآن صرف اور صرف انبیاء کے قصص پر نازل ہوا ہے۔ تو یہ فرماتے کہ آپ دیکھیں ان انبیاء کے قصص میں ایک طرف آپ کو حق نظر آتا ہے، اور ایک باطل، انبیاء کی صورت میں حق، اور باطل کی صورت میں کچھ شیاطین آپ کو نظر آتے ہیں، جیسے نمرود ہے، فرعون ہے، حامان ہے، اور یہ قارون ہے مثلا۔ تو اگر ہم حق اور باطل کے موضوع کو ایک ٹائم لائن کے طور پر دیکھنا چاہیں، جس طرح ہم نے ان 10 ایپیسوڈز میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہم حضرت عیسیٰ تک ایک ٹائم لائن کی صورت میں ایک ترتیب کے ساتھ ہم نے ایک جائزہ لینے کی کوشش کی، اب ہم آتے ہیں اس ایک ایپیسوڈ میں چند منٹس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حق اور باطل کے پرسپیکٹیو سے اس دیدگاہ سے جائزہ لیتے ہیں، اور پھر اس کو ہم 40 پر تطبیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا ہمیں انشاءاللہ توفیق دے اس مطلب کو بیان کرنے کے لیے۔ دیکھیں، بات ساری یہ کہ حق اور باطل کا موضوع ایسا موضوع ہے کہ جس کو ہم 4 لیولز میں بیان کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ جو تقابل ہے حق اور باطل کا جو ہے، یہ تقابل 4 سٹیجز پر مشتمل ہے، 4 لیولز ہیں، 4 مرتبے ہیں، اور ہر مرتبہ
ایک کے بعد ایک جب ایک نیا مرتبہ آتا ہے تو وہ پچھلے مرتبے سے شدید تر ہوتا ہے، یعنی درست، تقابل شدت اختیار کر لیتا ہے یعنی اپنے اوج کی اگلے طرف جاتا ہے۔ مرتبے میں، جی اپنے اوج پہ جاتا ہے۔ جو سب سے پہلا تقابل ہے یعنی حق اور باطل کا، جو کہ لوسٹ لیول لوسٹ ہے، لیول جو ہے، وہ کیا ہے؟ آپ اس کو یوں کہیں ورژن نمبر 1 ہے، درست، ٹھیک ہے، 1.0۔ وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر نہیں آئے تھے، زمین پر آنے سے پہلے درست، حضرت آدم علیہ السلام حق کے نمائندے ہیں اور شیطان، ابلیس یا شیطان باطل کا نمائندہ ہے۔ درست، ان دونوں کے درمیان یہ کلیش اور یہ تقابل ہمیں نظر آتا ہے زمین پر آنے سے پہلے۔ درست، حضرت آدم تنہا ایک انڈیویجول ہے، ایک فرد ہے، سامنے ابلیس بھی ایک فرد اور فرد ہے۔ انڈیویجول ہے۔ زمین پر آنے کے بعد حابیل علیہ السلام اور قابیل کے درمیان ایک تقابل ہوتا ہے۔ درست، حابیل بھی ایک انڈیویجول اور فرد ہے، اور قابیل بھی ایک فرد ہے۔ تو یہ جو تقابل علماء فرماتے ہیں، یہ انڈیویجول کلیش، فردی ہے، فردی تقابل ہے حق اور باطل، یعنی یہاں پر حضرت آدم کے پاس کوئی لشکر نہیں ہے، درست، باطل کے پاس بھی کوئی لشکر نہیں ہے، دونوں حق اور باطل انڈیویجول شکل میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے آمنے ہیں، سامنے، آمنے سامنے فیس ٹو فیس تقابل کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام آتے ہیں۔ درست، حضرت شیث بلاخر ویسے تو ان کے جانشین حضرت حابیل علیہ السلام تھے، لیکن چونکہ قابیل نے شیطان کی تعلیمات کو دیکھ کر حابیل علیہ السلام کو شہید کیا، درست، پہلا شہید اس پوری کائنات میں حضرت حابیل علیہ السلام تھے۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو خداوند سبحانہ نے ایک فرزند ہبہ کیا، ہبۃ اللہ، یعنی حضرت شیث علیہ السلام، جو جانشین بنتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے۔ آدم اور شیث کے بعد جو انبیاء کا سلسلہ ہے، تقریباً 1500 سال کا فاصلہ یہاں پر وجود میں آتا ہے، حضرت نوح تک، حضرت نوح علیہ السلام تک، یعنی آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک 1500 سال کا فاصلہ ہے۔ درست، ان 1500 سال کے فاصلے کے اندر انبیاء وجود میں آئے تھے، لیکن قابیل علیہ السلام تو ہم نہیں کہیں گے، لعنت اللہ علیہ کہیں گے۔ قابیل نے تھریٹ کیا، دھمکی دی تمام انبیاء کو، شیث کو بھی دوبارہ، اور شیث کے بعد بھی تمام انبیاء کو، کہ اگر تم نے اپنے جد آدم کے دین کی تبلیغ کی تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا جو حابیل کا ہوا تھا۔ یہاں پر مجبوری میں بالآخر تمام انبیاء اس ٹائم پیریڈ میں انکلوڈنگ حضرت شیث علیہ السلام خفا میں چلے جاتے ہیں، تقیے میں چلے جاتے ہیں، درست، اور تقیے کے اندر اپنی تبلیغات انجام جاری رکھتے ہیں۔ البتہ یہاں پر قابیل اپنا لشکر فارم کرتا ہے، پہلا میوزیکل کانسرٹ قابیل بناتا ہے، ٹھیک ہے، میوزک کا آغاز وہاں سے ہوا، ٹھیک ہے۔ البتہ حلال میوزک بھی موجود ہے، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے، علم فکس ہے کہ انشاءاللہ کبھی بعد میں بات کریں گے، لیکن وہ میوزک جو حرام ہے اس کا آغاز قابیل نے کیا تھا۔ ان 1500 سال کے فاصلے کے بعد ایک نبی آتے ہیں اور یہ خفا کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام، جو کہ پہلے نبی اولو العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اب نوح ہیں، لیکن نوح کے مقابلے میں انڈیویجول نہیں ہے، ایک معاشرہ پورا، بلکہ قرآن کی اصطلاح کے مطابق، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، وہ ہے قوم نوح۔ قوم نوح، آپ نے کہ قرآن نے قوم کا لفظ استعمال کیا ہے، قوم نوح، قوم ہود۔ یہ قوم یعنی کیا؟ نیشن، ملت، اجتماع، سوسائٹی، معاشرہ۔ یعنی اب فرض کریں نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1000 فیملیز ہیں، 1000 خاندان ہیں، جن کی الگ الگ ذہنیتیں ہیں، جن کے الگ الگ رسوم و رواج ہیں، جن کا الگ الگ لائف سٹائل ہے، جو باطل اور بت پرستی کے مطابق ہے۔ اب نوح علیہ السلام کو اس مائنڈ سیٹ سے لڑنا ہے، اس پورے معاشرے کے مائنڈ سیٹ سے، اس پورے معاشرے کے کلچر اور ثقافت سے لڑنا ہے۔ لہٰذا یہاں پر نوح علیہ السلام کے زمانے میں تقابل حق و باطل ورژن نمبر 2.0 اختیار کر لیتا ہے، ایک ہائر لیول اختیار کر لیتا ہے۔ کون سا؟ پہلے تو وہ فردی لیول تھا، انڈیویجول تھا۔ ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں حق اور باطل کے درمیان سوسائٹل کلچرل تقابل ہے، لیکن یہ دونوں طرف سے، یہ ایک طرف سے تو فرد دونوں ہے نا؟ طرف سے قطعاً۔ آپ دیکھیں بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے اور کچھ مومنین کو جذب کیا ہے،
یعنی حضرت نوح کے پاس بھی ایک ٹیم ہے. صحیح. تو یہاں پر وہ کلچرل، ثقافتی اور سوسائٹل تقابل وجود میں آتا ہے. اب یہاں انڈیویجول سے معاشرہ اپ گریڈ کر گیا ہے, ٹھیک ہے, اور تقابل میں بھی ایک اپ گریڈ ورژن ہمیں نظر آتا ہے. آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت عجیب زمانہ ہے کہ اب باطل ایک انڈیویجول نہیں ہے. باطل فقط اب قوم نہیں ہے, قوم بھی ہے, موجود ہے یہاں پر, لیکن اب باطل کے پاس ایک حکومتی شکل اختیار کر, یعنی باطل نے اپنے آپ کو اتنا, شیطان نے اس قدر باطل اور باطل افراد کو تعلیم دی ہے کہ وہ اب حکومتی گورنمنٹل شکل, مقتدرانہ شکل اختیار کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں نمرود جو کہ باطل کا نمائندہ ہے, اس کے پاس حکومت بھی ہے, وہ بادشاہ ہے, اس کا اپنا وزیر ہے جس کا نام حامان ہے مثلا, ٹھیک ہے, اور پھر حامان کے ساتھ اس کے اپنے فالوورز ہیں. تو مکمل یہاں پر پارلیمنٹ ہے, منسٹریز ہیں, پورا ایک سیٹ اپ ہے, پولیٹیکل سسٹم ہے یہاں پر. ابراہیم علیہ السلام کا اب جو مقابلہ ہے نمرود سے, وہ حکومتی لیول پر ہے, نہ کہ فقط قومی اور سوسائٹی, نہ کہ فقط قومی لیول پر. یعنی باطل اب قوم سے اپ گریڈ ہو گئے حکومت کی شکل میں. درست. اس کو ہم کہیں گے حق اور باطل کے تقابل کا ورژن نمبر 3.0, یعنی حق اور باطل کے درمیان حکومتی تقابل. درست. یہ مت سمجھے ہم لوگ کہ یہاں پر آغا صاحب باطل تو بہت ترقی کر رہا ہے, حق کہاں پر ہے. نہیں, ابھی ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں پہنچیں گے اگلے ایپیسوڈ میں, وہاں پر ہم دیکھیں گے اور یہ بات عرض کریں گے کہ باطل تو اپ گریڈ ہو رہا ہے, حق بھی اپنے آپ کو اپ گریڈ کر رہا ہے. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خداوند سبحان نے کیا کہہ کے پکارا کہ اے ابراہیم تم خود ایک امت واحدہ ہو. اور ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہم نے چند سیشنز پہلے بیان کیا, اس سے ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اگر ان کے پاس ٹیم بھی نہ ہو, بلاخر وہ ایک حکومت اپنے ذات کے اندر امت ہے اور ایک حکومت اور حاکم زمانہ کے خلاف قیام کرتے ہیں. تو یہ وہ حق اور باطل کا حکومتی تقابل ہے. یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا ورژن نمبر 4.0 حق اور باطل کے تقابل کا, یہ ایٹ اٹس پیک ہے. یعنی اب یہ ہائیسٹ لیول آف تقابل حق اور باطل کے درمیان. وہ کس کا زمانہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اب فرعون کے پاس فقط قوم نہیں ہے, فقط حکومت نہیں ہے, بلکہ فرعونی تمدن اور سیولائزیشن اب وجود میں آ گئی ہے. یعنی حکومت سے نیکسٹ ٹائپ ہے سیولائزیشن اور تمدن. کیا مطلب ہے تمدن کی ڈیفینیشن یہاں پر کیا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ واٹ از دا فرعونی تمدن اینڈ سیولائزیشن. آپ دیکھیں فرعون کے پاس حکومتی نظام بھی ہے, پارلیمنٹ بھی ہے, اس کے پاس جو نمرود کے پاس بھی تھا, لیکن اب یہاں پر فرعونی کلچر بھی ہے, فرعونی مائنڈ سیٹ بھی ہے, فرعونی رہن سہن بھی ہے, فرعون کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے جو شاید سابقہ زمانوں میں اس لیول پر شاید نہیں تھی, لیکن اب ٹیکنالوجی اپنے اوج پر ہے, انرجی بھی ہے, ملٹری بھی ہے, تعلیم و تربیت کا نظام بھی ہے, اور اکثر یا تمام سوسائٹل فرعون کے زمانے میں میڈیا بھی ہے. اچھا, کیونکہ ہر زمانے میں بلاخر دشمن نے کوگنیٹو وارفیئر, یا جس کو آج ہم کہتے ہیں جنگ یا سافٹ وار کہا جاتا ہے, کولڈ وار آپ کہہ لیں, سافٹ وار کہہ لیں, نرم جنگ کہہ لیں, یہ فرعون کے زمانے میں اپنے اوج پر تھی حق کے مقابلے میں. بنی اسرائیل کو مثلا آپ دیکھیں یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم, فرعون کے زمانے میں فساد اور فحشا اپنے اوج پر تھا, اقتصادی کرپشن اپنے اوج پر, فحشا اپنی اوج پر تھا, قتل عام, اپنی بچوں کا قتل, وہی بچوں کا قتل جو آج ہمیں فلسطین میں نظر آتا ہے, یہ فرعون سے آغاز ہوا تھا. کودک کشی وہاں سے آغاز ہوئی, ٹھیک ہے, یعنی فرعون اس کا بانی تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اب فقط ایک حکومت نہیں ہے, بلکہ ایک تمدن ہے, ایک سیولائزیشن ہے. حکومت کیا ہوتا ہے؟ حکومت فقط پولیٹیکل سسٹم کو کہا جاتا ہے, لیکن تمدن حکومت سے بڑا ہے. یعنی تمدن وہ ہے جس کے اندر نہ فقط حکومتی سسٹمز ہیں بلکہ سارے معاشرتی سسٹمز ہیں اپنی اوج پر.
اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو کہ مبعوث ہوئے ہیں خداوند سبحان کی جانب سے، ان کی مأموریت یہ ہے کہ اس تمدن کا مقابلہ کریں. ہاں یعنی باقیوں سے نسبت ابھی ان کا بھی اپ ڈیٹ ہوا ہے، ان کا جو تقابل ہے، یہ اس کو ہم کہتے ہیں ان کا ورژن مارکا نمبر بھی 4.0 اور تقابل تمدنی بین حق و باطل. اور یہ وہ تقابل ہے جو کہ ہائیسٹ لیول آف تقابل حق و باطل ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور تک جاری ہے. یہی تمدنی، یعنی آج اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ ہے، یا امریکہ اور حق کے درمیان اور امریکہ اور ایران کے درمیان جو جنگ ہے، یہ تمدنی جنگ ہے، یعنی معاشرے کے تمام ابعاد اور پہلوؤں میں جنگ ہے. دوسرا ایک جو آپ نے پیچھے ایک ذکر کیا تھا ہم نے کہ جو ائمہ اور انبیاء کی زندگی ہے یہ در حقیقت عکس ہے انسان کے کمال کا اور ہمارے اپنے وجود کا. تو اس سے اگر ہم جو آپ نے ابھی بحث کی اور واقعی ہماری ذات کے لیے بھی تکامل، اگر ہم بھی حق و باطل کا مارکا لڑنا چاہتے ہیں تو اس کے بھی یہ سٹیپ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے، فردی ہے اگر میں صحیح بالکل، یہ ایک سمجھاؤں. ترتیب آپ ہاں اس کو یہاں ترتیب سے یہی ہے، بنا سکتے ہیں. یعنی یہ پہلی میری ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے، اس کے بعد میرا فرد فیس ٹو فیس ہے، دوسرا پھر میرا سیکنڈ تھرڈ سٹیپ میرا ایک کلچر کے ساتھ ہے، بالکل، یعنی ایک معاشرے کے ساتھ ہے، اور تیسرا پھر جو چوتھا جو سب سے اوپر ہے وہ ایک تمدن کے ساتھ ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو تقابل تمدنی کا آغاز ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو آپ لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درست. کے زمانے میں، یعنی نبی اکرم کا جو ہدف تھا، مدینہ میں 13 سال انہوں نے مکہ میں جد و جہد کی، اور اس جد و جہد کے بعد اس 13 سال میں ایک ٹیم بنائی پوری نبی اکرم نے. وہی کام جو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا حواریوں کے ساتھ، یہاں پر بھی نبی اکرم نے اپنے شاگرد بنائے، اور اس شاگرد اور ٹیم کے بعد مدینہ آتے ہیں، ایک اسلامی حکومت فارم کرتے ہیں. لیکن سوال یہاں پر کیا حکومت ایک سیاسی سیٹ اپ بنانے کے مقصد فقط سیاست کرنا ہے؟ نہیں. اب اس نگاہ سے دیکھیں تو نہیں، نبی اکرم کا مقصد ایک اسلامی اور توحیدی تمدن کو ایجاد کرنا پوری دنیا میں. کیوں پوری دنیا میں؟ کہنے کا مراد یہ کہ اگر میں صحیح سمجھاؤں کہ حتیٰ حکومت بھی، حکومت اسلامی اور حکومت الہی بھی ہدف نہیں ہے، ہدف قطعاً نہیں ہے، تمدن ہدف ہے، بلکہ حکومت وہ ذریعہ ہے. ذریعہ ہے. آپ دیکھیں کیوں قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَعِدُّوا لَكُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ بِالْقُوَّةِ، تم قوت اختیار کرو. جس طرح دشمن اپنی قوت کو جمع کر رہا ہے، اپنی طاقت بنا رہا ہے، تم اے مسلمانوں اپنے آپ کو طاقتور بناؤ. ٹولز یعنی علم حاصل کرو، اور اس علم کے ذریعے ٹولز بناؤ اور دشمن کا سر دراصل اسی لیول پر. کیونکہ در حقیقت اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان سپر پاور بن جائے. کیوں سپر پاور بن جائے؟ فرعون کی طرح نہیں، بلکہ مسلمان کو سپر پاور بنانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ مسلمان کی اس کی زندگی کے ہر بعد میں، ہر ڈائمنشن کے اندر توحید آ جائے. یعنی اگر آپ کے زمانے، ابھی آپ دیکھیں آج کل یہاں پر ڈالرز کی بڑی جنگ ہے پورے دنیا میں، ڈالر کی وجہ سے پرائسز مہنگی ہو جاتی ہیں، ڈالر کی حکومت ہے. یہ ڈالر کیا ہے؟ یہ فرعونی اقتصادی تمدن کا اس کی ایک جھلک ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے بھائی توحیدی اقتصاد ہونی چاہیے، توحیدی سیاسی نظام ہونا چاہیے، توحیدی پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور پارلیمنٹ ہونی چاہیے. آپ دیکھیں ہمارے زمانے میں جہاں پر اس قدر شیطنت ہے، جتنے بھی ڈرامے اور فلمیں بنتے ہیں، آپ دیکھیں پاکستانی ڈراماز کو بھی آپ دیکھ لیں. ایک زمانے میں شاید پاکستانی ڈراماز بہت، شاید اس میں کوئی اخلاقی درس ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس وقت جو پاکستانی ڈرامے آج سے 10-15 سال سے بن رہے ہیں، نہ فقط انٹرٹین بلکہ لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے، ایک اعتبار سے منحرف بھی کیا جا رہا ہے اور کفر عملی کی طرف بھی کھینچا جا رہا ہے، گناہوں کی سمت لے جایا جا رہا ہے. یہ فرعونی تمدن کا میڈیا ہے. دین کہتا ہے نہیں، دین کہتا ہے ڈرامے بناؤ، آپ سینما بناؤ، فلمیں بناؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن توحیدی ہونی چاہیے. یعنی اس کا نتیجہ رنگ توحیدی ہونا چاہیے اس کے اندر.
لہٰذا آپ دیکھیں عجیب ہے ایک جملہ آیت اللہ جوادی آمولی حفظہ اللہ کا، وہ فرماتے کہ ہر نبی کے زمانے میں جو معجزہ تھا وہ اس زمانے کے آپ دیکھیں علم کے لحاظ سے تھا. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کون سی چیز رائج تھی؟ سحر اور جادو. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا وہ بھی اس اعتبار سے تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مثلا صحت و سلامتی اور میڈیکل اور یہ ساری چیزیں رائج تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی یہی تھا. آیت اللہ جوادی عامری فرماتے ہیں آج اگر بالفرض محال اگر ایک نبی کو خدا مبعوث کرے تو سینما کے علم کے ساتھ بھیجے گا، کیونکہ سینما آج کی نسل کے لیے معجزے کی حیثیت رکھتا ہے. لہٰذا یہ تمدنی مقابلہ حق اور باطل کا جو امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت میں جاری ہے، اور 40 کے اندر یہی تمدنی مقابلہ اپنے اوج تک پہنچے گا اگر مسلمان اس معرفت کو حاصل کر لیں، اور نتیجے میں ہر کنٹری اور کمیونٹیز میں توحیدی معاشرہ قائم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ، بہت عالی، بہت بہترین انشاءاللہ. اور خداوند تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ خدا ان ایام کے صدقے انشاءاللہ ہمیں وہ توحیدی معاشرہ اور وہ جو الہی سویلائزیشن ہے اس کی طرف سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ واقعی جو بھی فرصت آ رہی ہے 40 کی، اس کو اس دفعہ لمس کریں. الہی بہت سے لوگ جاتے ہیں اور واقعات بیان کرتے ہیں اس کی خوبیاں، لیکن اگر ہم اسی ذہن سے اسی نیت سے اگر جاتے ہیں تو ہمارے لاشعور کے ساتھ ساتھ شعوراً جب ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کا اثر بیشتر اور بہتر ہوگا. بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. ناظرین، آج کا پروگرام اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. خوش آمدید